السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فجر کی سنتوں کے تعلق سے عام طور سے لوگوں کے ذہن تشویش میں مبتلا رہتے ہیں کہ فجر کی سنتیں جماعت کھڑے ہونے کے وقت پڑھنی چاہیے یا نہیں پڑھنی چاہیے۔ تو جن لوگوں کے سامنے جماعت کی اہمیت والی حدیثیں ہوتی ہیں تو وہ جماعت کو اتنی اہمیت دیتے ہیں کہ فجر کی سنتیں پڑھتے ہی نہیں، بلکہ فجر کی سنتیں چھوڑ کر فوراً جماعت کے اندر شامل ہو جاتے ہیں۔ اور بعض حضرات فجر کی سنتیں پڑھتے ہیں لیکن اتنا مشغول ہوتے ہیں کہ پھر جماعت کی پرواہ نہیں کرتے ہیں۔ تو یہ دونوں ہی باتیں زیادتی والی ہیں۔ اس میں درمیانی راستہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اس حال میں مسجد کے اندر پہنچا کہ فجر کی جماعت کھڑی ہوئی تھی تو اسے یہ غور کرنا چاہیے کہ اگر میں فجر کی سنتیں پڑھتا ہوں تو مجھے جماعت ملے گی یا نہیں ملے گی۔ جماعت ملنے کا مطلب یہ ہے کہ امام صاحب کے ساتھ قاعدہ اخیرہ ملے گا یا نہیں ملے گا۔ قاعدہ اخیرہ یعنی آخر رکعت میں جو امام صاحب بیٹھتے ہیں اس کو قاعدہ اخیرہ کہتے ہیں۔ تو قاعدہ اخیرہ اگر ملنے کی امید ہے تو فجر کی سنتیں پڑھے اور پھر امام صاحب کے ساتھ شامل ہو جائے، تو اس سے فجر کی سنتیں بھی مل جائیں گی، فجر کی سنتوں کی جو فضیلت احادیث کے اندر آئی ہے وہ بھی مل جائے گی، اور اسی طرح سے جماعت کی جو فضیلت احادیث کے اندر وارد ہوئی ہے ان فضیلتوں کو بھی حاصل کرنے والا ہو جائے گا۔ لیکن اگر امید نہیں ہے قاعدہ اخیرہ میں امام کے ساتھ شریک ہونے کی امید نہیں ہے تو ایسے شخص کو فجر کی سنتیں نہیں پڑھنا چاہیے، بلکہ امام صاحب کے ساتھ جماعت میں شامل ہو جائے اور جماعت کے ساتھ نماز ادا کر لے۔ فجر کی سنتیں صرف اسی صورت میں پڑھے جب کہ امام کے ساتھ قاعدہ اخیرہ میں شریک ہونے کی امید ہو کہ امام صاحب کے ساتھ میری شرکت ہو سکتی ہے۔ لیکن سنتیں کہاں پڑھے یہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ بعض لوگ مسجد کے اندر جہاں جماعت ہو رہی ہوتی ہے وہیں سنتیں پڑھنے لگتے ہیں، اور بیچ میں درمیان میں کوئی آڑ بھی نہیں ہوتی، کوئی ستون بھی نہیں ہوتا، تو ایسا کرنا مکروہ ہے۔ اور جتنا زیادہ جماعت کی صفوں سے قریب ہوتا چلا جائے گا اتنا ہی زیادہ کراہت بڑھتی چلی جائے گی۔ مکروہ تحریمی ہے، یعنی اعلیٰ درجے کی کراہت اس کے اندر پائی جاتی ہے۔ اور بعض لوگ تو بالکل صفوں کے اندر کھڑے ہو کر ہی سنتیں ادا کرنے لگتے ہیں، تو اس کی کراہت سب سے زیادہ ہوگی کہ جہاں جماعت ہو رہی ہے جماعت کی صفوں میں کھڑے ہو کر فجر کی سنتیں پڑھنا سب سے زیادہ کراہت والی بات ہے۔ تو درمیان میں کوئی نہ کوئی آڑ ہونی چاہیے، اور سب سے بہتر تو یہ ہے کہ مسجد کے باہر صحن میں سنتیں ادا کر لے اور پھر شامل ہو جائے جماعت میں۔ اور اگر جماعت باہر ہو رہی ہے، مسجد کے صحن میں جماعت ہو رہی ہے تو مسجد کے اندر چلا جائے، اگر راستہ ہے گزرنے کا اور کسی نمازی کے سامنے سے گزرے بغیر اندر جا سکتے ہیں تو مسجد کے اندرونی حصے میں جا کر سنتیں ادا کر لیں، یا پھر ایسی کوئی شکل نہیں ہے تو کسی ستون کی آڑ میں یا کسی بھی چیز کی آڑ میں سنتیں ادا کریں اور پھر جماعت کے اندر شامل ہو جائیں۔ اور اگر فجر کی سنتیں نہیں مل سکی کسی وجہ سے، یعنی اگر کوئی شکل و صورت ایسی نہیں ہے کہ کوئی درمیان میں کوئی چیز آڑ بھی نہیں ہے اور اسی طرح سے کوئی ستون بھی نہیں ہے، مسجد کا صحن بھی نہیں ہے، ایک ہی ہال میں جماعت ہو رہی ہے اور کسی آڑ کے بغیر یعنی کسی آڑ کے ساتھ نماز پڑھنا ممکن نہیں ہے، تو پھر ایسی صورت میں فجر کی سنتوں کو ادا کرنے کے بجائے امام صاحب کے ساتھ جماعت کے اندر شامل ہو جانا چاہیے، اور فجر کی سنتیں طلوع آفتاب کے بعد ادا کر لی جائیں۔ تو یہ شکل و صورت ہے آپ حضرات کے سامنے کہ فجر کی سنتیں کب پڑھنی چاہیے اور کب نہیں پڑھنی چاہیے اور کہاں پڑھنی چاہیے۔ اور بعض لوگ جو ہے جیسے اگر کسی کو فجر کی سنتیں نہیں ملتی ہیں تو وہ فجر کی سنتوں کو طلوع آفتاب کے بعد پڑھے۔ بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ فجر کی سنتوں کو فوراً فجر کے بعد پڑھ لیتے ہیں، ایسا کرنا بھی صحیح نہیں ہے۔ حدیث کے اندر ممانعت آئی ہے، لا صلاۃ بعد الصبح حتی تطلع الشمس، کہ فجر کی نماز کے بعد کوئی نماز نہیں ہے یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے۔
تو اس لیے سورج کے طلوع ہونے کے بعد ہی سنتیں ادا کی جائیں گی۔ اور یہ بہت سارے متعدد صحابہ کرام کا عمل منقول ہے کہ انہوں نے فجر کی سنت جو ہیں جماعت کھڑے ہونے کے وقت مسجد میں پہنچے، اور تو ان لوگوں نے اس طرح سے فجر کی سنتیں کسی نے ستون کی آڑ میں پڑھی، کسی نہ کسی چیز کی آڑ میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا عمل منقول ہے، وہ آپ حضرات کے سامنے ابھی ساری حدیثیں پیش کی جا رہی ہیں۔ ایک حدیث میں حضرت عائشہ رضی اللہ، اب سب سے پہلے فجر کی سنتوں کی اہمیت کے سلسلے میں جو حدیثیں ہیں وہ بیان کی جائیں گی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم یکن علی شیء من النوافل اشد معاہدۃ منہ علی الرکعتین قبل الصبح، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جتنا زیادہ فجر کی سنتوں کا اہتمام فرمایا کرتے تھے، اتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات میں کسی بھی سنت کا اہتمام نہیں فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ابو داود اور بخاری کی حدیث ہے، دونوں کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے۔ ترمذی کی ایک حدیث ہے، رکعتا الفجر خیر من الدنیا و ما فیہا، فجر کی 2 رکعتیں دنیا اور ما فیہا، یعنی دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں، دنیا سے بھی اور دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہیں، زیادہ بہتر ہیں۔ لہما احب الیہ من الدنیا جمیعا، مسلم کی یہ روایت ہے، اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ دونوں رکعتیں، یعنی فجر کی جو 2 سنت ہیں، احب الیہ من الدنیا، میرے نزدیک دنیا کی تمام چیزوں سے بہتر ہے، تمام دنیا سے بہتر ہے۔ لا تدعوہما وان طردتکم الخیل، یہ ابو داود کی روایت ہے، اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ فجر کی 2 سنتوں کو مت چھوڑنا اگرچہ گھوڑے تمہیں روند ڈالیں۔ ایک حدیث کے اندر ہے، لا یحافظ علی رکعتي الفجر الا اواب، کہ فجر کی 2 رکعتوں کی پابندی وہی شخص کرتا ہے جو بہت زیادہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہو۔ تو یہ فجر کی سنتوں کے سلسلے میں جو احادیث آپ حضرات کے سامنے پیش کی گئی ہیں، ان سے بالکل واضح ہو گیا کہ فجر کی سنتیں دوسری سنتوں کی طرح نہیں ہیں، اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اس کا جو ہے بہت ہی زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ ابھی جو آپ حضرات کے سامنے حدیث پڑھی گئی کہ انہیں مت چھوڑنا اگرچہ گھوڑے تمہیں روند ڈالے، تو اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ اس کا درجہ بہت زیادہ بڑھا ہوا ہے دوسری سنتوں سے۔ اس لیے اس سلسلے میں اگرچہ جماعت کھڑی ہو جائے، جماعت کھڑی ہونے کے باوجود بھی ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ جماعت کے ساتھ ساتھ ہم سنتیں بھی پڑھ لیں۔ دیکھو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا عمل آپ حضرات کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے کہ صحابہ کرام کیا کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت سعید بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ اور حضرت حذیفہ، حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہم، ان تینوں حضرات کو بلایا اپنے گھر پر۔ یہ تمام صحابہ آپ کے گھر، یعنی حضرت سعید بن عاص رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف فرما تھے۔ فجر کا وقت ہو گیا اور فجر کے وقت یہ گھر سے نکلے تو دیکھا کہ جماعت کھڑی ہوئی تھی۔ فجلس عبد اللہ الی اسطوانۃ من المسجد فصلی الرکعتین ثم دخل الصلاۃ، تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ایک ستون کے پاس آئے، ایک پلر کے پاس آئے اور اس کے سامنے کھڑے ہو کر 2 رکعتیں فجر کی سنتیں ادا کی۔ ثم دخل الصلاۃ، پھر نماز کے اندر شامل ہو گئے، یعنی جماعت کے اندر شامل ہو گئے۔ تو یہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا عمل ہے کہ انہوں نے فجر کی سنتیں پڑھ کر پھر جماعت کے اندر شرکت فرمائی، فجر کی سنتیں چھوڑ کر جماعت کے اندر شرکت نہیں فرمائی۔ اسی طرح سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی اسی طرح سے مروی ہے کہ انہوں نے بھی ایک مرتبہ ایسا کیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ، ان تینوں صحابہ سے بھی اسی طرح سے مروی ہے جس طرح کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا عمل آپ حضرات کے سامنے بیان کیا گیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اپنے گھر سے نکلے،
فجر کی جماعت کھڑی ہو چکی تھی، آپ نے دو رکعتیں مسجد میں داخل ہونے سے پڑھی، یعنی راستے ہی میں آپ نے جو ہے فجر کی سنتیں پڑھ لی۔ ایسا کیوں کیا؟ کیونکہ اگر مسجد کے اندر مسجد کے اندر جا کر پڑھتے تو پھر وہی کراہت والی بات ہوتی کہ جہاں جماعت ہو رہی ہو وہاں بغیر آڑ کے پڑھنا مکروہ تحریمی ہے، بغیر آڑ کے سنتیں پڑھنا مکروہ تحریمی ہے۔ اس لیے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے راستے ہی میں سنتیں پڑھ لی۔ ثم دخل المسجد، پھر مسجد میں داخل ہوئے اور لوگوں کے ساتھ فجر کی نماز پڑھی، یعنی جماعت کے اندر شامل ہو گئے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہے، کان يدخل المسجد والناس صفوف في صلاة الفجر فيصلي ركعتين في ناحية المسجد ثم يدخل مع القوم في الصلاة، کہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ مسجد کے اندر داخل ہوتے اس حال میں کہ لوگ صفوں کے اندر ہوتے اور جماعت کے ساتھ فجر کی نماز پڑھ رہے ہوتے، تو آپ پہلے فجر کی سنتیں پڑھتے ہیں مسجد فی ناحیت المسجد، مسجد کے ایک کونے میں، یعنی ایک دم جہاں جماعت ہو رہی ہے وہاں نہیں پڑھتے، بلکہ ایک کونے میں جا کر سنتیں پہلے پڑھتے۔ ثم يدخل مع القوم فی الصلاة، پھر یہ لوگوں کے ساتھ نماز کے اندر شامل ہوتے۔ تو یہ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کا عمل ہے اور ان کا قول بھی ہے، یہ خود فرماتے ہیں کہ میں انی لاجیء الی القوم وهم صفوف فی صلاة الفجر فاصلی الرکعتین ثم انضم الیہم، فرماتے ہیں کہ اگر میں لوگوں کے پاس مسجد میں اس حال میں پہنچوں کہ وہ فجر کی جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہوں تو میں کیا کروں گا؟ فاصلی الرکعتین، تو میں 2 رکعت پہلے فجر کی سنتیں پڑھوں گا، پھر میں ان کے ساتھ شامل ہوں گا۔ تو یہ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ خود اپنا عمل اپنی زبان سے بیان فرما رہے ہیں کہ میں جو ہے اگر فجر کی جماعت کھڑی ہو جائے تو میں یہ کروں گا۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا عمل تھا، اور اس کے علاوہ بہت سارے تابعین ہیں، امام حسن بصری ہیں، امام مسروق ہیں، حضرت سعید بن جبیر، حضرت ابراہیم نخعی، حضرت مجاہد رحمہم اللہ اجمعین، یہ تمام تابعین، ان تمام تابعین کا بھی یہی عمل منقول ہے کہ فجر کی جماعت کھڑے ہونے کے وقت اگر یہ مسجد میں پہنچیں تو پہلے سنتیں پڑھتے اور پھر جماعت میں شامل ہوتے، لیکن یہ کب ہے کہ جب جماعت ملنے کی امید ہو۔ ایک حدیث کی طرف میں نے پہلے اشارہ کیا تھا کہ فجر کے فوراً بعد سنتیں نہیں پڑھنا، تو وہ حدیث میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کی تھی، لا صلاۃ بعد الصبح، یعنی فجر کی نماز کے بعد کوئی نماز نہیں، یعنی کوئی نفل اور سنت نماز نہیں ہے، حتیٰ تطلع الشمس، یہاں تک کہ آفتاب طلوع ہو جائے، یعنی سورج طلوع ہونے تک کوئی نفل یا سنت نماز نہیں ہے، سورج طلوع ہونے کے بعد پڑھ سکتے ہیں۔ یہ روایت مسند احمد میں، بخاری کے اندر اور مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر موجود ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اب یہ وہ حدیث پیش کی جا رہی ہے کہ جس میں سنتیں، جس کے اندر یہ بیان کیا گیا ہے کہ اگر کسی کی فجر کی سنتیں چھوٹ جائیں تو وہ کب پڑھیں۔ من لم یصلی رکعتي الفجر فلیصلیہما بعدما تطلع الشمس، ترمذی کی روایت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے فجر کی 2 رکعتیں یعنی 2 رکعت سنت نہیں پڑھی، فلیصلیہما، تو اسے چاہیے کہ وہ طلوع آفتاب کے بعد پڑھ لے، فلیصلیہما بعدما تطلع الشمس۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کا عمل ہے یہ کہ وہ ایک مرتبہ لوگوں کے پاس اس حال میں پہنچے کہ انہوں نے 2 رکعت سنتیں نہیں پڑھی تھی، فدخل معہم، تو آپ لوگوں کے ساتھ شریک ہو گئے، تو لوگوں کے ساتھ یعنی جماعت کے اندر شامل ہو گئے، وقت نہیں ہوگا سنتیں پڑھنے کا اور جماعت میں شامل ہونے کی امید نہیں ہوگی، تو اس لیے انہوں نے سنتیں نہیں پڑھی بلکہ جماعت کے اندر شریک ہو گئے۔ پھر بعد میں ثم جلس فی مصلاہ، پھر نماز کے بعد بیٹھے رہے اپنی جگہ پر اور سورج کے طلوع ہونے تک۔ فلما اضحیٰ، جب سورج روشن ہو گیا، قام، کھڑے ہوئے، فصلاہما، قام فصلاہما، قام فقضاہما، یعنی آپ نے جو ہے کھڑے ہو کر
طلوع آفتاب کے بعد کھڑے ہو کر ان 2 رکعتوں کو پڑھ لیا جو 2 رکعتیں ان کی چھوٹ گئی تھی۔ تو آپ نے جو ہے سورج طلوع ہونے کے بعد سنتیں ادا کی۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کا ایک عمل یہ بتایا گیا تھا اس سے پہلے کہ انہوں نے یعنی جماعت کے وقت پہلے سنتیں ادا کی اور پھر جماعت میں شامل ہوئے، تو اس وقت جماعت ملنے کی امید ہوگی تو انہوں نے اس طرح سے کر لیا۔ جب جماعت ملنے کی امید نہیں تھی تو انہوں نے پہلے جماعت کے اندر شامل ہو کر جماعت کے ساتھ فجر کی نماز پڑھ لی اور اس کے بعد سنتیں ادا کی۔ لیکن سنتیں کب ادا کی؟ سورج طلوع ہونے کے بعد۔ تو یہ آپ حضرات کے سامنے مختصر طور پر آپ حضرات کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے دوبارہ کہ اگر کسی کو جماعت ملنے کی امید ہو تو فجر کی سنتیں پڑھنی چاہیے، اگر جماعت ملنے کی امید نہیں ہے تو فجر کی سنتیں نہیں پڑھنی چاہیے، سورج طلوع ہونے کے بعد پڑھنی چاہیے۔ لیکن جماعت ملنے کی امید والی صورت میں جو سنتیں ادا کی جائیں گی تو وہ کسی نہ کسی چیز کی آڑ میں ادا کی جائیں گی، یعنی جہاں جماعت ہو رہی ہے وہاں کھڑے ہو کر سنتیں ادا کرنا، صفوں سے مل کر سنتیں ادا کرنا یہ مکروہ تحریمی ہے، بلکہ درمیان میں کوئی نہ کوئی ستون یا پلر وغیرہ یا کوئی دیوار وغیرہ آڑ کے طور پر ہونی چاہیے۔ تو اس طرح جب سنتیں ادا کریں گے تو پھر کراہت والی بات نہیں ہوگی۔ درمیان میں اگر کوئی چیز آ جاتی ہے تو پھر اس کا حکم بدل جاتا ہے۔ تو یہ آپ حضرات کے سامنے مکمل طور سے جو ہے اس کی صورتحال آ گئی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔